بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. علم حاصل کرنے کی دعا بھی پڑھیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت 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 بڑا کرم اور احسان کہ ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے میں بطور خاص قرآن کریم کو سمجھنے سیکھنے کی کچھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اور یہ جو اخیر اشرا چل رہا ہے اس اشرے میں رمضان کا تو بطور خاص قرآن سے خاص تعلق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن کو نازل فرمایا. اور لیکن جو رمضان کا اخیر اشرا ہے، جو اشرا اب چل رہا ہے، اس عشرے کی یہ خاصیت ہے کہ رمضان تو ایک پورا رمضان خود ہی رمضان قرآن سے خاص مناسبت رکھنے والا ہے، لیکن اخیر عشرہ رمضان کا یہ اور زیادہ قرآن کریم سے مناسبت رکھنے والا. اور اس اخیر عشرے میں جو لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات ہے، یعنی جو اخیر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، تو یہ ساری راتیں اخیر عشرے میں اور خاص کر قرآن سے تعلق والی ہیں اور بہت قیمتی راتیں ہیں. اس رات میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا کچھ حصہ دین پر عمل اور اس کی مناسبت سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارا خرچ ہو تو یقیناً یہ بہت بڑی خوش نصیب. لہذا ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں خود شکریہ ادا کروں گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ آپ کے سامنے درس قرآن کا یہ سلسلہ جو چلا اور انشاءاللہ اخیر رمضان تک ہے. اور کل ہم لوگ دیکھیں گے تو اگر آپ لوگ اجازت دیں گے، کہیں گے، آپ سب کا مشورہ ہوگا تو سورۃ القدر کی تفسیر کل پڑھیں. سورۃ القدر کی خاص طور سے ایک مناسبت ہے رمضان کے اخیر عشرے میں، تو سورۃ القدر کی تفسیر پڑھیں گے، کچھ باتیں اور بھی واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آئیں گی، اور سورہ قدر چونکہ چل رہا ہوگا اور زیادہ اچھا رہے گا اور زیادہ دل لگے گا اور زیادہ آمادگی ہوگی عمل کرنے پر نیکیوں کو. ٹھیک ہے، تو آج کی کلاس کے اخیر میں اب آپ سب اپنی رائے بھی ضرور دیں. اب ذرا سا لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ النور میں. سورہ نور میں ہم لوگ آج آیت نمبر 17 ہم شروع. دیکھیے سورہ نور کی جو آیت نمبر 17 چل رہی ہے نا، یہ پیچھے سے ایک بات چل رہی ہے. آپ سب نے اس سے پہلے جانا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو واقع افک کے ذریعے سے افک میں جو ان کے اوپر الزام لگائے اور اس پورے واقعے کو واقع افک کہا گیا، اور اس میں بطور خاص عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ پیش تھا، کیونکہ وہ تو دشمن تھا اسلام کا، تو وہ پیش تھا کہ کس طرح سے کچھ انٹرنل خلفشار پیدا کیا جائے. مسلمان چونکہ اس وقت کیا تھا، اس وقت مسلمان بالکل ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خود موجود تھے، اور کیا تربیت تھی کہ بالکل آپس میں ایک دیوار کی مسلمان کمیونٹی بالکل شریعت پر 100% چل رہی تھی، اور اسلام اور دین بالکل ایک دم پھل پھول رہا تھا، لوگوں کو حقوق مل رہے تھے، سارے لوگ خوش تھے جو ادھر تھے. اب ایسے موقع پر کچھ تو چاہیے نا کہ مسلمانوں میں خلفشار پیدا کیا جائے، اور چونکہ وہ منافقین تھا عبداللہ بن ابی، اس نے یہ پروپگنڈا. اب چونکہ 1 مہینے تک یہ چیزیں رہیں، اس کے بعد اللہ نے جو آیت نازل فرمائی، اور آیت نازل فرمانے میں حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کے بعد ذکر کیا، اور 1-2 آیت نہیں، وہ تقریباً 10 آیتیں مسلسل نازل فرما دی اللہ تبارک و تعالی نے، جس میں اس طرف اشارہ. تو اس سے پہلے آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ جو ایک تو برات واضح ہو گئی، پھر ایک سرزنش کی مسلمانوں کہ بہتر ہوتا کہ تم لوگ پوچھ لیتے کہ بھائی 4 گواہ کہاں ہیں. یوں ہی کسی نے الزام دھر دیا، وہ بھی امہات المومنین میں سے ایک عظیم ترین ماں
اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اور اس میں اس منافقین کے ساتھ کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے، 3 مسلمان شامل ہو گئے، ہے نا؟ حالانکہ وہ مسلمان جان کے نہیں، وہ بعد میں توبہ کر لیا تھا، وہ پروپگنڈا نہیں تھا، وہ بس ایک فریب کا شکار ہو گئے وہ. تو اب سرزنش چل رہی تھی کہ کیوں نہیں بھائی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم لوگ 4 گواہ مانگتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، اور 4 گواہ مانگنے کے بعد اگر وہ نہیں لاتے تو وہ خود جھوٹے تھے، یہ برات ان کی واضح ہو جاتی، لیکن تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا، بس ایک بات آئی تم نے اس پہ یس کہہ دیا. اور ہم لوگوں کے لیے پیغام یہ تھا کہ بھائی دیکھو، کوئی بھی بات کسی سے بھی سن رہے ہو نا، اور بطور خاص جب کسی کے تعلق سے بات ہو رہی ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی تحقیق کیجیے، آپ اس کی یوں ہی بات آپ نہ. اب آج کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ تیزی سے چلیں گے چونکہ یہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں. اللہ تعالیٰ نے مزید مسلمانوں کو سمجھایا، یعظکم اللہ ان تعدوا لمثلہ ابدا. اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ایک نصیحت کر رہے ہیں، یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کر رہا ہے کس چیز کی؟ کہ یہ جو ہوا نا، یہ جو تم نے کیا نا، یہ جو چیزیں آئی مسلمانوں میں اور سماج میں اور معاشرے میں، جو یہ بد نظمی اور کسی کے فریب کا شکار ہوئے اور تم لوگوں نے اس میں ہاں میں ہاں ملا دی، کسی کی عزت کو اچھالا گیا، اور اما عائشہ کے ساتھ ایسا ہوا، ایسا دوبارہ نہ کرنا. یہ جو تم نے کیا، یہ جو چیزیں ہوئیں، انسیڈنٹ جو ہوا، یہ دوبارہ نہ ہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم یعنی کہ مومنین سے مومن ہے، غلطی ہو گئی، آپ انسان ہیں، لیکن اب دوبارہ نہ غلطی کرنا، یہ سخت گناہ ہے. یہ ایک طرح سے تنبیہ آئی، دوبارہ غلطی ایسی نہ ہو، مسلمانوں کو ایک سرزنش کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید، اب چونکہ اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ قرآن ایک بیلنس بات بتاتا ہے. آگے فرمائے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ. دیکھو یہ جو چیزیں ہوئیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر پتے کی بات، آیاتی مطلب نشانیاں، اب یہاں پر مطلب اچھی بات، پتے کی بات، جو تمہارے نفع کی بات ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کھول دے رہا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا. علیم جیسے رحیم، خوب رحم کرنے والا، اسی طرح سے علیم ہے، علم سے علیم بنا ہے، یعنی خوب جاننے والا. یعنی کہ یہ ایک اچھے معاشرے کی جو ہے، چابی ہے، وہ دی جا رہی ہے. کیسا ہونا چاہیے؟ ایکچولی ہم لوگ بعض دفعہ اکثر ایسا ہوتا ہے، لوگ ٹائم پاس کے لیے، صرف ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، 4 لوگ 3 لوگ مل گئے، اب کچھ بات نہیں مل رہی ہے، تو پہلے بات شروع ہوگی اور پھر اس کے بعد کسی تھرڈ پرسن کی بات ہونی شروع ہو جائے گی. اور بعض دفعہ تو یہ جو تھرڈ پرسن کی بات شروع ہوتی ہے نا، وہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ تعریف سے شروع ہوتی ہے. ہاں بھائی بہت نیک خاتون ہے، بہت نیک انسان ہے، ایسا ہے ویسا ہے. ایک آدمی خاتون کرے، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا کریں اب، لیکن کے بعد جو بات شروع ہو رہی ہے نا، اب وہ نگیٹو، چغلی، غیبت اور ساری چیزیں، حالانکہ اس سے آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی عزت بڑھ گئی یا آپ کی دنیا میں کوئی فائدہ ہو گیا، آخرت میں کوئی فائدہ ہو گیا، سوائے نقصان کے اس ڈسکشن کا کوئی وہ نہیں. لیکن انسان چونکہ ٹائم پاس کے لیے یہ بڑے بڑے گناہ، یہ بھی وہی چیز، پروپگنڈا ایک طرح سے، اس سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ایک پروپگنڈا پھیلایا گیا، بعض مسلمان بھی اس کے شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی چیز کہ یہ جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول دے رہا ہے. اللہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو تم جان لے رہے ہو تو اس سے بچو، یہ نقصان دہ ہے، تم کو بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، تمہارے واسطے جو پتے کی بات ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کھول دے رہا ہے، پریکٹیکل طور پر تم نے دیکھ لیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا. خوب جاننے والا مطلب اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جان رہا ہے. جو تم نہیں جان رہے وہ بھی اللہ جان رہا ہے، جو ہو چکا وہ بھی جان رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے، جو ہوگا اللہ وہ بھی جان رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف جان نہیں رہا ہے، ظاہری چیز نہیں کہ مطلب ایسا ہوگا، حکیم، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، ہے نا، کیا حکمت چھپی ہوئی ہے.
وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دراصل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض چیزوں کو اچھا سمجھتے ہیں، ہے نا، ہمارا علم چونکہ کیا ہے، تھوڑا ہے، وما یعطیک من العلم الا قلیلا، اللہ تعالیٰ نے تو انسانوں کو بہت تھوڑا سا نا علم دیا ہے، تو اس علم کے بنا پر ہم بعض چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ علیم ہے، یعنی وہ تو خوب علم والا ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تو جانتا ہے کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ اگرچہ تم سمجھ رہے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اس کے پیچھے جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ برا ہے، ہو سکتا ہے۔ اور بعض دفعہ کسی چیز کو ہم جو خراب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اب یہ چیز ہو سکتا ہے تمہارے بہتر بھی ہو، اچھی بھی ہو، تم ظاہری طور پر خراب، اور انسان کو بعد میں سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یار صحیح۔ ٹھیک ایسے ہی بچپن میں ہم سب کے والدین نے ہمیں منع کیا ہوگا، ڈانٹا ہوگا، ہماری غلطی پر ہماری سرزنش کی ہوگی، ہماری پکڑ کی ہوگی، کیوں کی ہوگی؟ تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم ایک اچھا ہمارا فیوچر بن جائے۔ اس وقت تو ہمیں چیزیں نہیں سمجھ میں، ہمیں نہیں سمجھ میں، ہم امی ہم کو کیوں کھیلنے سے روک رہی ہیں، ابو ہم کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے کیوں زبردستی کر رہے ہیں، ہمارا من یہ کر رہا ہے، ہم کو تو نہیں اچھا لگ رہا ہے، ابو ہمارے، امی ہمارے دشمن، یہ چیزیں جو عام طور سے ہوتی ہیں جب ابو امی تھوڑا ڈانٹتے ہیں، سخت ناراض ہوتے ہیں تو۔ لیکن اب جب آپ اس عمر کے اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ آپ کا شعور تھوڑا بڑا ہو رہا ہے، بیدار ہو رہا ہے، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارے ابو نے جو مجھے ڈانٹا تھا نا، تو آج ہوا اس ڈانٹ کا اثر ہے کہ آج ہم یہ چیز بن گئے، یا فلاں استاد نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا نا، اس کا اثر ہے کہ آج ہمیں یہ فائدہ ہے نا۔ تو اس وقت ہمیں اس کا فائدہ نہیں پہنچا پتا تھا، آج پتا چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو جان رہا ہے کہ ابھی جو چیز ہمارے ساتھ پیش آ رہی ہے ہم سمجھ رہے ہیں خراب ہے، لیکن ان فیوچر وہ ہمارے لیے بہتر ہو، یا پھر قیامت کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے ہمارے لیے بہتر ہو۔ واللہ علیم حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے، اس علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، اس کے پاس حکمت بھی ہے، وہ کسی بھی چیز کو جو وجود میں آتی ہے جانتا ہے کہ یہ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، لہذا یہ جو واقعہ پیش آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ جان رہا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہ بلا شبہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان لوگوں میں، مومن مرد اور مومن عورتوں میں کیا ہو، اس فحش کا یعنی اس بدکاری کا یعنی اس برائی کا یا بےہودگی کا چرچا ہو، اگرچہ وہ بدکاری اور برائی ہوئی نہیں لیکن چرچا ہو رہا ہے، چرچا ہو رہا ہے اس کا، چیما گوئیاں ہو رہی ہیں، خسر فسر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایسا پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں یہ چیزیں ہوں، یعنی برائی کا چرچا ہو، بدکاری کا چرچا ہو، خسر پسر ہو، ایک دوسرے سے باتیں اس طرح سے ہو، کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں، ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم۔ علیم جب عین سے ہو تو جاننے والا، اور علیم جب الف یا حمزہ سے ہو اس کا مطلب دردناک، عذاب علیم۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے؟ دنیا میں بھی دردناک عذاب رکھا ہے، اور آخر یہ خاص طور سے بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں شرکت کی ہے، وہ انجانے میں کیے، نادانی میں کیے، ان لوگوں کے لیے تو جو مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، ان لوگوں نے توبہ کر لی، لیکن عبداللہ بن ابی نے توبہ نہیں کیا، ہے نا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ وہ جان رہا ہے، جاننے والی ذات اللہ کی، انتم لا تعلمون، اور تم لوگ ان نہیں جاننے والے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھیے، دیکھیے اسلام صرف برائی کا سدباب نہیں کرتا ہے، خاتمہ نہیں کرتا ہے، بلکہ برائی معاشرے میں بری باتیں پھیلے، ایک ہے برائی ہونا اور ایک ہوا نہیں لیکن بس چرچا ہو رہی ہے، اس چرچے کو بھی روکتا ہے کہ برائی کا ذکر بھی نہ ہو،
برائی ہونا تو دور، برائی کا ذکر سے ماحول بھی نہ بنے، لہذا اسلام ان چیزوں سے بھی روکتا ہے۔ لہذا یہاں پر منع کیا گیا کہ بھائی دیکھو، جس چیز کے لیے تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں، جس چیز کا کوئی سر پیر نہیں، جس چیز کو شریعت کے اعتبار سے تم ثابت نہیں کر سکتے، ہے نا، تم جھوٹے ہو سکتے ہو، ایسی چیزوں کی چرچا معاشرے میں ہونی نہیں چاہیے۔ ایک طرف تو یاد کیجئے کہ جب کوئی بدکاری کرے تو اس کے ساتھ کیسا سخت معاملہ، سنگسار کر دینا اگر شادی شدہ ہے، اور 100 کوڑے اگر غیر شادی شدہ۔ دوسری طرف یہ کہ بھائی کسی کے بدکاری یا کسی کے اوپر آپ الزام لگانا تو دور، کسی کی بدکاری کی چرچا بھی نہ کیجیے، ماحول بھی نہ بنے۔ دراصل انسانی فطرت جو ہے، اس کے سامنے جب کسی چیز کا بار بار ذکر ہوتا ہے نا، تو دھیرے دھیرے اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ جب کسی برائی کا ذکر ہوتا ہے، یہ فطرت آپ کی ہے، آپ خود کر کے نہ دیکھیے گناہ، لیکن آپ جانتے ہیں بہتر طرح کہ بعض گناہ یا اکثر گناہ ایسے ہوتے ہیں جب فرسٹ ٹائم کسی کے ساتھ ہوتے ہیں نا، تو اس کو بہت بڑی چیز لگتی ہے، بہت بڑی چیز لگتی ہے۔ لیکن جب وہ گناہ کرتے کرتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، تو وہ گناہ کرنا اس کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے ناک پہ ایک مٹکی بیٹھی اس نے اڑا دیا۔ اور یہ انسان کا مینوفیکچر ہی اللہ نے ایسے کیا، اس کا دل کی مثال اللہ نے دی کہ جب بندہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک ڈاٹ بن جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، بٹ جب وہ توبہ کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، ورنہ پھر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح سے وہ گناہ کرتے رہتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب پہلا گناہ ڈاٹ لگتا ہے تو بڑا دل کچوکے مارتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہوا، غلط ہوا، ہے نا۔ لیکن ایک آدمی وہ گناہ کرتے کرتے، ہے نا، جیسے آدمی پہلی دفعہ شراب پیا، بہت اس کو کیا گناہ کر لی، لیکن ایک آدمی ہے اس نے اتنی دفعہ شراب پی کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ شراب ہم پی رہے ہیں یا پانی پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں یا شہد پی رہے ہیں یا شراب۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ لہذا کوئی چیز بار بار جب کان میں آتی ہے نا، تو اس کی جو ایک وزن ہے، ٹیمپریچر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا آج آپ دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے جیسے اخبارات میں بعض دفعہ بہت ساری ایسی برائیوں کا ذکر ہوتا ہے نا، اور فحش چیزیں آپ کے موبائل میں آ جاتی ہیں، یہ سب چیزیں تو یہ پروپگنڈا، ایک سازش ہے، سوچی سمجھی سازش ہے۔ کسی کو، میں کہتا ہوں، کسی کو بے حیا کی طرح سے پیش کر دینے سے، کسی خاتون کو، وہ بھی خاتون بیچاری کی عقل پہ پٹی بندھی رہتی ہے کہ پیسے کے لیے اپنے جسم کو دکھاتی ہے، اس طرح کی خاتون کو کسی کو پیش کر دینے سے کیا کسی کا فائدہ ہے؟ لیکن شیطان جانتا ہے کہ جب کسی کو اس طرح سے کریں گے تو وہ بے حیائی کامن ہو جائے گی، کامن ہو جائے گی۔ لہذا آج مسلم معاشرے میں بھی ایسے گھرانے جہاں پہ آج سے پہلے، جہاں پر وہاں کی خاتون کی کوئی آواز نہیں سنتا تھا، جس گھرانوں میں ایسے وہ پاکیزہ اور وہ گھرانے ہوا کرتے تھے، اس گھر کی آج کی جنریشن کا حال یہ ہے کہ وہ بچیاں حجاب نوچ کے پھینک دیا انہوں، اور دوپٹہ بھی سر پہ رہے وہ بھی بہت غنیمت کی بات۔ یہ ہمارے گھروں کا حال ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ کہ دھیرے 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 بے حیائی آپ کے موبائل کے ذریعے اور ساری چیزوں کے ذریعے، پیپر کے ذریعے اتنا وہ ہوا کہ اس چیز کو نارمل سمجھا جانے لگا۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر۔ اور اسلام نے کیا کہا؟ بالکل ڈسکشن ہی بند کر دیا، ڈسکشن بھی نہ کرو ورنہ دل ادھر جائے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ جو چاہتے ہیں مسلمانوں میں فحش چیز پھیلے، چرچا ہو، تو اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی خوب کان کھول کر۔ اور یہ اسی کی وجہ تھی جو میں نے آج بتایا نا، جب اس چیز کی آپ پابندی نہیں کیے تو پھر جو برائی بڑی سمجھی جاتی تھی، وہ برائی ہمارے گھروں میں آ گئی اور ہم اس کو کامن سمجھتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو میری بات بری لگ رہی ہو، لیکن یہ فیکٹ ہے، ہمارے گھروں کا حال یہ۔ تو اس سے بچنا ہے، قرآن نے اس کو واضح طور پر منع کیا کہ برائی کرنا تو دور، برائی کا چرچا اور اس کا ماحول بھی نہیں بننا چاہیے۔
ورنہ پھر کیا ہے، وہ برائی برائی نہ ہو کر کے لوگوں کے دلوں سے اس کی جو ہیبت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس میں گر پڑتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو حجاب کی ایک مثال۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا